بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات و واقعات حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درپردہ تبلیغ کرتے ہوئے 3 برس گزر گئے، جب چوتھا سال شروع ہوا تو اعلانیہ تبلیغ اسلام کے لیے آپ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے مکان پر ایک دعوت کا اہتمام کیا اور اپنے عزیز و اقارب کو جمع کر کے انہیں اللہ کا پیغام سنایا کہ وہ بتوں کی پوجا چھوڑ کر خدائے واحد کی پرستش کریں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام قریش کے تیوروں سے سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے قدیم رسم و رواج کے خلاف کوئی آواز سننا گوارا نہ کریں گے اور یقیناً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ان کی مخالفت زور پکڑتی، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ ان کے گوش گزار کر دیں کہ وہ ابن عبداللہ کو تنہا و بے سہارا نہ سمجھیں، بلکہ ہم ان کے دست و بازو بن کر رہیں گے اور ہر لمحہ ان کے لیے سینہ سپر رہیں گے۔ چنانچہ کہا کہ خدا کی قسم ہم جب تک زندہ رہیں گے دشمنوں سے ان کی حفاظت کریں گے۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز گھر کی 4 دیواری سے نکل کر مکہ کی کفر پرور فضا میں گونجی اور لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو رد عمل کے طور پر طوفان اٹھا۔ قریش تبلیغ حق میں مشکلات پیدا کرنے لگے اور ایک وفد حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا فرزند عبداللہ کو سمجھائیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اٹھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ چند رؤسائے قریش آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، اگر مناسب سمجھیں تو ان کی بات سن لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے بتوں سے کوئی سروکار نہ رکھیں اور نہ ہمارے دین و مذہب پر حملہ کریں تو ہم آپ کے کسی کام میں دخل نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا فرض منصبی ہے کہ میں بت پرستی کی مذمت اور خدا پرستی کی تبلیغ کروں۔ قریش نے کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے مسلک کو چھوڑ کر ایک خدا کے ہو رہے، یہ کہہ کر تیوریوں پر بر ڈالے اور منہ لٹکا کر چل دیے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنی حکمت عملی سے ایسا رویہ اختیار کیا کہ بھڑکے ہوئے جذبات اور بھڑکنے نہ پائیں۔ قریش سیخ پا ہونے کے بجائے ٹھنڈے دل سے باتیں سنیں اور غور کریں کہ جس نے 40 سال کی عمر تک کبھی جھوٹ نہ بولا ہو وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے کہ رسالت اور اللہ کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے لگے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ہوتے ہوئے انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی جرت بھی تو نہ تھی۔ انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سرپرستی کو ختم کرنے کے لیے یہ کھیل کھیلا کہ ایک قریش کے خوبرو نوجوان کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس لائے اور کہا کہ آپ اسے اپنا بیٹا بنا لیجئے اور ابن عبداللہ کی حمایت سے دستبردار ہو جائیے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا یہ اچھا انصاف ہے کہ میں تمہارے بیٹے کو لے کر پالوں اور اپنا بیٹا تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم اسے قتل کرو۔ خدا کی قسم یہ کبھی نہیں ہوگا۔ سخت گیریوں کے باوجود لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ قریش کو فکر لاحق ہوئی کہ یہ سلسلہ بڑھتا رہا تو ان کا اقتدار ملیہ میٹ ہو جائے گا۔ شیوخ اور عمائد حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس پھر آئے اور کہا ہم کہاں تک آپ کی بزرگی و عظمت کا پاس و لحاظ کریں؟ آپ اپنے بھتیجے کو سختی سے سمجھائیں ورنہ آپ درمیان سے ہٹ جائیں اور ہمیں 2 ٹوک فیصلہ کر لینے دیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام ان کے برے ارادے دیکھ کر حضور کے پاس آئے اور کہا سرداران قریش پھر جتھا باندھ کر آئے ہیں، آپ ایسا طریقہ اختیار کریں کہ ان کے جذبات مشتعل نہ ہوں ورنہ اندیشہ ہے کہ وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ میں ایک اکیلا کہاں تک ان کا مقابلہ کر سکتا ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے یہ الفاظ سنے تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور بھرائی ہوئی آواز میں فرمایا میرے منصب کا تقاضا یہی ہے کہ میں اللہ کے احکام بتاؤں۔ اگر وہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اعلان حق اور ادائے فرض سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چل دیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاتے دیکھا تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بوڑھے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آواز دے کر پیغمبر اکرم کو روکا اور پوری خود اعتمادی سے کہا، برادر زادے جائیے اور جو چاہے کہیے، خدا کی قسم میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام نے قریش کی طرف رخ کیا اور کہا کہ آپ لوگ کھڑے کیا ہیں؟ جائیں، اللہ کی قسم میرے بھتیجے کی زبان کبھی جھوٹ سے آشنا نہیں ہوئی۔